اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز۔ میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی۔ ہم لوگ چھوٹی سی ایک بریک کے اوپر گئے تھے۔ میں ایکسپلین کر رہا تھا، ثنا نے برمنگھم سے ہمیں فون کیا تھا اور وہ پوچھ رہی تھی ہمیں پراپرٹی کا وہ، اور میں اس کے اندر ہی کرتے کرتے میں تھوڑی سی انفارچونیٹلی بریک آ گئی تھی، تو وہ بریک کے اندر میں نے آپ کو کہا یہی تھا کہ بریک کے بعد میں آپ کو وہی چیز ایکسپلین کروں گا کہ آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا ہاں، تو ثنا اس طرح ہے کہ ہم لوگ سرچز جو تھے وہ ہم نے کہا تھا کہ بریک سے پہلے کہ وہ سرچز ہو گئی ہیں۔ the solicitors will then raise inquiries, and once the solicitor has raised inquiries, or both your bank and yourself, you're satisfied, پھر اس کے بعد you are then ready to exchange contracts. ٹھیک ہے؟ اچھا، کانٹریکٹس ایکسچینج کی ریلیونس کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کانٹریکٹ ایکسچینج کر لیتے ہیں تو اس کے اندر both the buyer and the vendor then cannot back out، کیونکہ money is exchanging hands۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو 10% ہوتا ہے یوزلی ایکسچینج آف کانٹریکٹس جو ہوتا ہے وہ 10% کے ساتھ ہوتا ہے، اور 10% جو ہے وہ آپ اپنے سولسٹر کو بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ once your solicitor has got the 10%, he would then proceed to exchange contracts. To exchange contracts you need a couple of things. ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک کمپلیشن ڈیٹ جو ہے وہ بھی ورک آؤٹ کرنی پڑتی ہے کہ آیا کہ آپ کون سی ڈیٹ کے اوپر کمپلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ solicitor has to get the bank money from the bank ٹو سے کہ رائٹ اوکے اس ڈیٹ کے اوپر ہم لوگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ بینک سے پرمیشن بھی لینی ہوتی ہے کہ آپ اتنی اس ڈیٹ کے اوپر ہمیں پیسے بھیج دیں گے، تو بینک اگر وہ اگری کرتا ہے تو وہ آپ کی کمپلیشن ڈیٹ جو ہے وہ اس طرح۔ لیکن دین یو ہیو ٹو لک ایٹ ادر تھنگز از ویل، جن سے آپ گھر خرید رہے ہیں، are they in a position to exchange contracts, are they in a position to complete on the date that both of you have agreed. تو it's a basically a three-way stream. ٹھیک ہے؟ یور سیلف، دا وینڈو اینڈ یور اینڈ دا لینڈر۔ ٹھیک ہے؟ اور جو مڈل مین ہوتے ہیں اس کے اندر یوزلی وہ ہوتے ہیں آپ کے سولسٹرز اینڈ آپ کے اسٹیٹ ایجنٹ از ویل۔ ٹھیک ہے؟ تو دیر آر ٹو ڈفرنٹ اینٹیز دیٹ آر ایکچولی ٹیکنگ کنٹرول آف دس۔ تو ایکسچینج ہو جاتا ہے اور پھر ہوپ فلی کمپلیشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ کا جو دوسرا ریلیونٹ کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ یہ پراپرٹی آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہیں، اور واٹ از دا بیسٹ وے، کس قسم کا اسٹیٹ ایجنٹ ہونا چاہیے اور کیا دیکھنا چاہیے۔ بڑا اچھا کویشچن ہے، بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے، اور آئی ایم سو ہیپی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ دے ہیو اسٹارٹیڈ انویسٹنگ اینڈ دے آر گوئنگ فارورڈ ود دیز سارٹ آف تھنگز از ویل۔ تو سب سے پہلے تو یہ بھی مبارکباد آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اسٹیٹ ایجنٹس، رائٹ، اوکے۔ تو رینٹل کے اندر دیر آر بیسکلی 3 kinds of contracts with pretty much any estate agent، اور cheapest to most expensive ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو cheapest ہے وہ ہے کہ tenant only service۔ tenant only service کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایڈورٹائز کریں گے آپ کی پراپرٹی ہوپفلی آن دا پورٹلس۔ ٹھیک ہے؟ اور پورٹلز کافی ہیں، رائٹ موو بھی ہے، زوپلا بھی ہے، اینڈ دیر آر ادر پورٹلز از ویل، تو ڈپینڈنگ آن ہاؤ دی اسٹیٹ ایجنٹ ورکس آن دیٹ۔ ٹھیک ہے؟ اور رینٹ اونلی کا مطلب یہ ہے وہ ٹیننٹ کو پکڑیں گے، ٹیننٹ کو پھر وہ کوالیفائی کریں گے۔ کوالیفیکیشن کے اندر ان کا وہ کریڈٹ ہسٹری بھی دیکھتے ہیں، ان کے کریڈٹ چیکس بھی کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور ان کی کمائی کتنی ہے۔ یہ میں آپ کو کال کے بعد پھر آگے میں سمجھاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بول رہے ہیں؟ میں جی محمد شریف بول رہا ہوں۔ جی السلام علیکم سر، کہاں سے؟ میں یہاں سے بول رہا ہوں اپنے شہر سے۔ جی حکم سر۔ ہاں جی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک پراپرٹی خریدی تھی۔ جی جوائنٹ پراپرٹی۔ جوائنٹ پراپرٹی، ہاں جی، جو کہ اب ایک کمیونٹی سینٹر میں بدل چکی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، اوکے۔ تو میں اس سے اب میری عمر بھی بوڑھی ہو گئی ہے،
اور میں اس سے اپنا نام وڈرا کرنا چاہتا ہوں. اچھا آپ نام وڈرا کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی. جی 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 جی. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو ذرا کویشچنس پوچھ لوں. اچھا یہ آپ نے جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر فائنانس ہے, اس کے اوپر مورگیج ہے کوئی؟ کچھ نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر کوئی فائنانس نہیں ہے. نہیں رائٹ بالکل کچھ نہیں ہے. رائٹ. آپ نے یہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ پراپرٹی خریدی تھی؟ آپ تھے اور کون؟ پہلے تو 4 لوگ تھے. ہوں. اب اس سے جو پہلے 4 لوگ تھے ان سے 2 رہ گئے ہیں باقی. اچھا ہاں تو وہ 2 نے پہلے وڈرا کر لیا تھا؟ وہ فوت ہو چکے ہیں. رائٹ اوکے. تو آیا کہ وہ پراپرٹی جو تھی وہ پروبیٹ میں گئی تھی, ان کے علاوہ کوئی صاحب ان کے کوئی بچے یا اس طرح کر کے آئے تھے, یا آپ لوگوں نے کوئی نہیں کانٹریکٹ کوئی بنایا نہیں تھا؟ آئے. کوئی نہیں آئے ان کے جو ہے نا, ہوں. تو ان کے کوئی نہیں آئے کیونکہ ایکچولی وہ وہاں اب نماز پڑھی جاتی ہے, مسجد میں تبدیل ہو اچھا ماشاء چکی اللہ ہے پراپرٹی. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایزیلی وہاں سے اپنا نام وڈرا کر لوں. تو اب میری عمر کافی بوڑھا ہو گیا ہوں, مسجد میں نہیں جایا جاتا. جی جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نکل جاؤں اس سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اس کے اندر تو یہ ہے کہ بیکاز کہ آپ کو اس کے اندر کوئی فائنانس نہیں ہے, تو ہاں ہوپفلی کوئی بڑی سمپل سا اس کا وہ سلوشن ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی. آپ اپنا ٹیلی فون نمبر جو ہے پلیز میرے پروڈیوسر کو ضرور چھوڑ دیں. میں آپ کو ذرا تفصیل سے, ابھی میں آپ کو ایک جنرل مشورہ دے دوں گا, ہاں جی. لیکن میں پھر اس کے بعد آپ کو تفصیلی بتا بھی دوں گا, اور آپ کو رائٹ ڈائریکشن کے اندر بھی بتا دوں گا کہ آیا کہ ان صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں یا اس کا فرم سے کانٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں سمجھ گیا. جی جی ہاں جی ہاں جی. تو میں تو ویسے آپ کو میں بتایا تو یہ بڑا سمپل سا پروسیس ہوگا. اٹ ول بی ڈن تھرو سولسٹرز. یہ ایک لیگل ٹیم ہوتی ہے, اور وہ جو لیگل ٹیم ہے ڈپینڈنگ آن کہ کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ آپ کو تو اس وقت ہم لوگ جنرل ایڈوائس ہی دے سکتے ہیں وداؤٹ ایکچولی لوکنگ ٹو مچ ان ٹو اٹ, کہ آیا کہ کوئی اس کے اندر کووننٹس نہ ہوں, کوئی اس کے اندر کوئی اور پرابلم نہ ہو. تو لیکن یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ کیس مجھے دکھ رہا ہے کہ جس کے اندر آپ سولسٹر کو کانٹیکٹ کریں گے, اور سولسٹر جو ہے وہی آپ کا جو نام ہے وہ اس کے اگینسٹ وڈرا کر لیں گے. تو اٹ شوڈ بی اے پریٹی اسٹریٹ فارورڈ تھنگ. اس کے اندر جو ایز فار ایز فائنینسز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ از کنسرنڈ, that would be regarded as a gift to the community or something on those lines. تو اس کے اندر تھوڑی سی ذرا ٹیکنیکلٹیز ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کو کوئی لیگل مشورہ جو ہے وہ آپ کو ایک لیگل برین ہی دے گی اس کے اندر. لیکن فرام واٹ یو آر ٹیلنگ می اٹ شوڈ بی اے پریٹی اسٹریٹ فارورڈ سچویشن. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اب ذرا تھوڑے سے اس عمر کے اندر آ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کے لیے مشکل ہے مسجد جانا بھی, تو بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی پاکستانی یا اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ جو سولسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں آپ کا رابطہ ضرور کروا دوں گا, اور ہوپفلی دے ول ہیلپ یو ایچ اسٹیپ آف دا وے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین ہم لوگ بات کر رہے تھے رینٹل پراپرٹیز کی کال آنے سے پہلے, اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 kinds آف رینٹل وہ ہوتے ہیں. تو میں جس طرح آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا رینٹ اونلی کا, اور وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا رینٹ اونلی کا تب تک ہوتا ہے کہ جسٹ کوالیفائی دا پیپل, ان کی کریڈٹ ہسٹری, ان کی جاب سارا دیکھ کے کہ بھئی آیا کہ جو ان کی انکم ہے ڈز اٹ میٹ their rental affordability as well. وہ سارا کچھ کر کے وہ آپ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں کیس کہ جی یہ ہے بندہ, یہ ہے ٹیننٹ, یہ اس کی انکم ہے, یہ اس کی پرابلمز ہیں, یہ اس کی اچھائیاں ہیں, آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اینڈ دین اٹس اپ ٹو یو ویدر یو ایکسیپٹ اور ناٹ. دس از دا چیپسٹ پیکیج. اس کے بعد جو پیکیج آتا ہے وہ ہے رینٹ کلیکشن. ٹھیک ہے. رینٹ کلیکشن کے اندر تھوڑی سی ذرا زیادہ اسٹیٹ ایجنسی کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اگین they will do the same thing as what they do for the previous tenant, which is
credit history, affordability and so on so forth. ٹھیک ہے. صرف ان کا ایک اور جو اس کے اندر فیسلٹی کے اندر ہوتا ہے کہ جو ٹیننٹ ہے وہ ہر مہینے رینٹ جو ہے آپ کے اسٹیٹ ایجنٹ کو دیتا ہے اور آپ کا اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے بیسکلی یہ اس طرح اور پھر یہ اس طرح. تو دیر آر 2 اسٹاپس ٹو اٹ, 1 اینڈ دین دا سیکنڈ اسٹاپ وچ از یورز. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر فار انسٹنس اگر آپ کا ٹیننٹ جو ہے وہ رینٹ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, تو یو کین ایکچولی the estate agent has the duty of care to chase him. The estate agent will then deal with that aspect of things. لیکن if your tenant can't afford to pay you anymore, پھر estate agent بھی نہیں کچھ کر سکتا. پھر وہ یہی پروسیس ہے کہ بھئی ان کو ٹیننٹ کو سیکشن 21 اینڈ سو سو فورتھ کر کے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی آپ کو ہی کرنا پڑتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر کیا ایڈوانٹیج ہے کیا نہیں ہے. آئی سپوز یہی ایڈوانٹیج ہے کہ جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ آپ کا رینٹ کلیکٹ کر رہا ہے. اور یہ بائی دا وے میں آپ کو جنرل ایڈوائس دے رہا ہوں. دس از یوزلی واٹ یوزلی اسٹیٹ ایجنٹس ڈو. ٹھیک ہے. سم اسٹیٹ ایجنٹس مائٹ آفر اے لٹل بٹ مور اور لٹل بٹ لیس ایز ویل. جو تیسرا پیکج ہے وہ ہے فلی مینجڈ. فلی مینج کے اندر اگین آپ کے لیے وہ ٹیننٹ ڈھونڈتے ہیں اینڈ اگین وہ کوالیفائی کرتے ہیں, کریڈٹ سرچز اینڈ افورڈیبلٹی بھی چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا ہی ہیز اے لٹل بٹ مور ہی از اے لٹل بٹ مور ہینڈز آن. اچھا, یہ کر کے پھر چوتھا جو وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا رینٹ کلیکشن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دے ول کلیکٹ دا رینٹ از ویل. سو اگین جو پہلا والا اور دوسرا والا دونوں کمبائنڈ یہ ہے. اور اس سے جو مزید ہے وہ یہ ہے کہ وہ فلی مینیج ہوتا ہے تو وہ مینیج بھی کرتے ہیں پراپرٹی کو. آیا مینیج اس طرح کرتے ہیں کہ اف دیر از سم تھنگ دیٹ گوز رانگ ود دا پراپرٹی تو دے ول دین, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا, کوٹیشنس کرتے ہیں. کوٹیشنس کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز ٹوٹ گئی ہے, اس کی 100 پاؤنڈ خرچہ آ رہا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ان کے تھرو کروانا ہے یا آپ کے پاس اپنا پرائیویٹ بندہ ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. بٹ جو ایکسپینس بیئرنگ ہوتی ہے وہ آپ کی ہی ہوتی ہے. فلی مینیج جو ہوتی ہے وہ یوزلی سب سے مہنگی ہوتی ہے. ایکچولی یوزلی نہیں, وہ ہوتی سب سے مہنگی ہے اور یہ اسی طرح انٹرن کرتی ہیں. فائنڈنگ اے ٹیننٹ اٹس اے ون آف پیمنٹ یوزلی. ٹھیک ہے. اور رینٹ کلیکشن یوزلی وہ آپ سے ہر مہینے جو بھی ان کے ساتھ اگری آپ نے کیا ہوتا ہے 5% 10% جو بھی آپ نے اگری کیا ہوتا ہے وہ آپ کا کاٹ کے پیسے آپ کو باقی کے پیسے دے دیتے ہیں. اور جو فلی مینیجڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کلیکٹ بھی کرتے ہیں, کوالیفائی بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور اف سم تھنگ گوز رانگ ود دا پراپرٹی وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز پراپرٹی کے ساتھ خراب ہو گئی ہے, یہ آپ فکس کریں. بیسکلی آپ کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی ٹیننٹ کے ساتھ. یہ تو 3 طریقے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, what to look for an estate agency when you're actually renting your property out. دیکھیں, certainly independent estate agents are very very service oriented اور وہ بھی بے تحاشا محنت کرتے ہیں اور بے تحاشا کام بھی کرتے ہیں. اور then you have got the corporates as well. ان کا ایک اپنا سیٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے. آئی تھنک انڈیویجولی اٹ ڈپینڈز آن یور ریلیشن شپ ود دی اسٹیٹ ایجنٹ از ویل. آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ ریئلی کمز ڈاؤن ٹو. اور ایک ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, بیکاز ہی از گوئنگ ٹو بی ہینڈلنگ دی موسٹ ایکسپینسو انویسٹمنٹ دیٹ نارملی اینی پرسن وڈ میک. تو یو ہیو ٹو بی کوائٹ کیئرفل ان ٹرمز آف کہ آپ کی ایک ریلیشن شپ بھی ہو اس کے اندر. اور تو یہ جو ہے یہ 3 قسم کی وہ ہوتی ہیں. تو یہ آپ ضرور دیکھ لیں. دیر از اے فورتھ آپشن ایز ویل. فورتھ آپشن یہ ہے کہ اف یو آر لوکنگ ٹو رینٹ یور پراپرٹی اینڈ یو وانٹ رینٹ گارنٹی, دیر آر کمپنیز دیٹ وڈ سے کہ اوکے وی ول ٹیک دس پراپرٹی فرام یو. اس کی جو مینٹیننس ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اب ہم ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہیں یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اپنے کورپوریٹ کلائنٹس کے لیے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اینڈ سو آن سو فورتھ.
دیر از ناٹ ون پرٹیکولر فیملی دیٹ لیوز دیر. وہ اپنے کوپریٹ اس کے لیے کرتے ہیں, اس کے لیے بھی دیر آر کمپنیز دیٹ ڈو دیٹ, اینڈ آئی نو اے فیو جو کہ آپ کو رینٹ گارنٹی بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو جس طرح کہا تھا کہ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دینا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا بھی دوں گا. لو جی ناظرین, وقت ختم ہو گیا اتنی جلدی. بڑا انٹرسٹنگ رہا آج پروگرام. آپ لوگوں کے ہوپفلی سوالوں کا جواب بھی مل گیا ہوگا سیٹسفیکٹری, اور جس طرح میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں کوشش یہی کروں گا کہ میں آپ کو پروگرام کے بعد 1-2 دنوں تک کال کر کے مور ان ڈیٹیل بھی بتا دوں. رمضان مبارک, آگے رمضان شریف آ رہا ہے, پھر اس کے بعد عید. آئی ایم سو لوکنگ فارورڈ ٹو رمضان. اور آپ لوگ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اپنی فیملیز کا بھی خیال رکھیں, اور اپنی انویسٹمنٹس کا بھی خیال رکھیں. میری طرف سے انٹل نیکسٹ ویک, الوداع.